ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ماضی کی یادیں لیے حاضر ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج ماضی کی یادیں میں ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی محمد علی عطاری صاحب موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ماضی کی یادیں شیئر کریں گے۔ ہمارے ایک رکن شورا ہے اسد مدنی عطاری، جامع المدینہ ان کے پاس ہیں، تو انہوں نے ایک انہی کے تعلق سے اپنی آڈیو مجھے سینڈ کی۔ اگر وہ آڈیو ان کی تیار ہو تو وہ بھی چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند سال پہلے صحرائے مدینہ، مدینہ الاولیاء ملتان شریف دعوت اسلامی کا جو سالانہ اجتماع کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، سالانہ اجتماع کے موقع پر جامعات المدینہ کے حوالے سے مشورے کی صورت ہوئی تھی۔ حاجی عبدالحبیب صاحب نے یہ مشورہ فرمایا، اور ملکی سطح پہ جامعات المدینہ کے تعلیمی نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ ملک بھر کے جامعات المدینہ کے جدول کی صورت بناؤ۔ میرا مختلف شہروں میں یہ جدول کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ میرے پاس اس وقت کشمیر کے جامعات المدینہ کی ذمہ داری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیمی اعتبار سے ذمہ داری میرے سپرد کی گئی۔ اسی سفر کے دوران حیدرآباد کا میرا جدول تھا۔ حیدرآباد سے کراچی جاتے ہوئے بس اسٹاپ پر رکن شورا حاجی محمد علی صاحب، ان سے ملاقات کا سلسلہ ہوا تھا، اور یہ میری پہلی ملاقات تھی محمد علی بھائی سے۔ اس وقت میری معلومات میں بھی نہیں تھا کہ یہ علی بھائی ہیں اور یہ رکن شورا ہیں، اور ان کی بھی میرے ساتھ پہلی ملاقات ہی تھی، یہ بھی مجھے جانتے نہیں تھے۔ اسی ملاقات ہی میں کوئی تعارف وغیرہ کا سلسلہ ہوا۔ ماشاءاللہ علی بھائی کے اخلاق نے، ان کے پیار، محبت اور اپنائیت والے انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ حیدرآباد سے کراچی کا سفر تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ تعلیمی حوالے سے جو میرے اقدامات اس وقت جاری تھے، جو کوششیں جاری تھیں، اور درجہ درجہ جا کر طلبہ کرام کے جائزے کی صورتیں تھیں، اس حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی۔ جامعات المدینہ کو مزید کس انداز میں امیر اہل سنت کی سوچ کے مطابق آگے لے کر بڑھنے کا سلسلہ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بھی مدنی پھولوں کا سلسلہ رہا۔ 2 گھنٹے مختلف موضوعات پر گفتگو وغیرہ کی صورت رہی۔ الحمدللہ رب العالمین، محمد علی بھائی کا یہ پیار، محبت اور اپنائیت والا انداز دل کو چھو جانے والا اور دل میں گھر کر جانے والا تھا۔ اس کے بعد پھر ملاقاتوں کے سلسلے وقتاً فوقتاً ہوتے رہے۔ اللہ تعالی حاجی محمد علی بھائی ان کو خوب خوب خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی امیر اہل سنت کے اس حسین گلشن کو مزید لہلہاتا رکھے۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔ کتاب میں ایک پڑھا تھا کہ آپ کی پہلی ملاقات آپ کی شخصیت کا 70% تعارف ہوتا ہے۔ پرسنٹیج اوپر نیچے ہو سکتی ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان کسی سے دوسری بار نہیں مل پاتا، لیکن جب پہلی بار ملاقات ہوتی ہے تو پہلی ملاقات کے اندر وہ آپ کے تعلق سے ایک اندازہ کر لیتے ہیں کہ آپ ملنسار ہیں، مسکراہٹ والے ہیں، تبسم والے ہیں، آپ سے دوبارہ ملنا چاہیے، نہیں ملنا چاہیے، یا یہ تاثر لے کے پتہ چلا جاتا ہے کہ یار بس سنا تو بہت تھا لیکن۔ تو جب بھی کسی سے ملاقات کریں
اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس سے آپ کا ملاقات کا واقعہ نہ ہو سکے، تو اس پر اگر آپ کی اچھی یادیں نقش ہو گئیں یا اس نے آپ سے کوئی اچھی یادیں لے لی تو انشاءاللہ اس کو شیئر کریں گے. جیسے کہ ابھی آپ نے رکن شورا حاجی اسد مدنی اتاری کے تاثرات سنے، جب اس وقت یہ رکن شورا نہیں تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، پہچانتے بھی نہیں تھے کہ حاجی محمد علی کو رکن شورا، شکل سے تو نہیں اتنی جان پہچانتی. اچھا، اسی طرح جب کوئی ایسے بات ہوتی ہے مل کر بندہ چلا جاتا ہے تو وہ آئندہ کے لیے ذہن بناتا ہے یار اسے ملنا نہیں ہے، یا پھر نیکسٹ ٹائم کوئی ملاقات بھی ہوتی ہے، کہیں کوئی تاثرات ہوتے ہیں تو وہ اچھے نہیں ہوتے. کتاب بھی کہتے ہیں کہ یہی سوچ کر پڑھنی چاہیے کہ دوبارہ آپ کو وہ کتاب پڑھنے کا موقع شاید نہ مل سکے، لہذا بڑی توجہ اور سوچ سمجھ کے کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ دوبارہ اگر کتاب پڑھنے کا موقع نہ بھی ملے تو آپ کا اس وقت کا کتاب پڑھنا آپ کے لیے مفید و فروٹفل ثابت ہو. تو حاجی محمد علی بھائی ماشاءاللہ، لبیک. بچپن کہاں گزرا؟ پیدائش حیدرآباد کی میری 1971 کی، اور حیدرآباد میں ہی پلا بڑا، وہیں تعلیم، وہیں دعوت اسلامی میں آنا ہوا. بچپن حیدرآباد، یعنی وہی ولادت بھی آپ کی شہر حیدرآباد کی ہے. تو کوئی بچپن کی ایسی ماضی کی یاد جو آپ چاہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کریں؟ عموماً بچپن کی یادوں میں والدین کا ایک اپنا جی ہاں، انوالومنٹ ہوتی ہے کہ بچپن یا تو دوستوں میں گزرا ہوتا ہے یا بچپن والدین کے ساتھ گھر میں گزرا ہوا ہوتا ہے. تو آپ اگر کوئی ایسی بات شیئر کرنا چاہیں جس میں والدین کا بھی ذکر ہو، بچپن کا بھی ذکر ہو، تو ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا. بچپن کیسا گزرا؟ جی بچپن تو بچپن ہی ہے، لیکن یہاں وہی بات جو مفید ہو سب کے لیے. الحمدللہ ہمارے خاندان میں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ مذہبی رجحان، اور اسپیشلی گھر کی جو بڑی خواتین تھیں، میری بڑی پھوپھی جان، میری نانی جان، اور تو نماز کی پابندی کا بڑا ایک ذہن تھا گھر کے اندر نمازیں تھی؟ الحمدللہ نماز کا ذہن، اور جس کو آپ کہتے ہیں نا واقعی یاد. تو ایک اس ماضی کی یادوں میں بچپن کی یہ بھی ہے کہ بڑی راتوں کا ہمارے یہاں بڑا خاص اہتمام ہوتا تھا، بڑا خاص اہتمام. کنڈوں کی نیاز، تو ہمارے بڑے تایا کا گھر، اور جو ہے وہ وہاں پر سب خاندان والے جمع ہو جاتے، اور پھر وہ کنڈے بنانا کرنا. ہم تو بہت چھوٹے تھے تو ہمیں پتہ تو نہیں تھا، بس یہ تھا کہ آج کنڈے بنیں گے. تو حالانکہ کوئی دعوت اسلامی کا اس وقت کوئی ایسا وہ نہیں تھا. یہ میرے خیال میں بات ہوگی، میری عمر شاید 5، 6 یا 7 سال ہوگی، بہت چھوٹے تھے. 76 77 ہاں جی، ہاں یہی. تو اب وہ دعوت اسلامی بنی بھی نہیں تھی. ہاں جی، تو اب وہ کنڈے کی نیاز، تو سب جمع ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 15 رجب المرجب. 15 رجب. اسی طریقے سے وہ تو مجھے یاد نہیں ہے، اس وقت میں زیادہ چھوٹا تھا، کہ ہمارے خاندان کے لوگ بتاتے ہیں کہ 11ویں کی نیاز بڑی مشہور تھی. اچھا، 11ویں، اور ماشاءاللہ باقاعدہ دیگیں بنتی تھی. بڑے پیر صاحب، بڑے پیر صاحب. الحمدللہ. اسی طریقے سے جو ہے جب 12ویں شریف آتی تو ہمارے گھر کے قریب جیسے وہ کمہار لوگ ہوتے ہیں نا، مٹی کا جو بناتے ہیں یہ، تو اس میں وہ ایک مٹی کا چراغ ملتے تھے چھوٹے، اس میں سرسوں کا تیل ڈال کر، کوئی روئی وغیرہ لگا کر، تو بس آج 12ویں شب ہے تو وہ بس بچے مل کر اور گلی میں وہ چراغ جلاتے ہی ہے. چراغ ہے یہ، الحمدللہ. اسی طریقے سے قرآن پڑھنے پر گھر میں بہت زور تھا. بچپن ہی میں پہلے کوئی چھوٹے تھے تو سب بہن بھائی مل کر کسی خاتون سے پڑھتے، پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ ابھی تو غلطیاں درست کرنی ہیں، پھر ایک قاری صاحب کے پاس لگے، پھر اور بڑے ہوئے باہر جانے لگے تو پھر محلے کی مسجد میں ہمارے بہت اچھے قاری صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت پیارے قاری صاحب، پھر ان کے پاس پڑھنے کا موقع ملا. تو یوں الحمدللہ بچپن ہی سے جو ہے نا گھر میں یہ تو ماحول تھا ایک طرف یہ. اسی طریقے سے میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے روزہ رکھوایا گیا، شاید میرے خیال میں 6-7 سال عمر ہوگی یا اس سے بھی کم. تو بس مجھے کہا روزہ رکھنا ہے، میں نے رکھ تو لیا، لیکن عصر کی نماز کے بعد، چھوٹا تھا، اب میں نے کہا کہ اب پیاس لگ رہی ہے. تو بہرحال وہ سمجھا کر ذہن بنا کر اور ہو گیا الحمدللہ. اب بس وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ہار پہنیں گے اور نوٹ ملیں گے اور پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ گھر میں ملے نہیں ملے، نوٹے ووٹے ملے تو ہار بھی کہاں گئے، نوٹے بھی کہاں گئے. لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ گھر میں یہ مذہبی ماحول ملا. ایک طرف تو یہ تھا جیسے بچپن میں نا، یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، کہ خاندان میں مختلف پارٹس ہوتے ہیں. ایک پارٹ تو یہ بھی مل جاتا ہے، ایک وہ بھی ہوتا ہے جو کھیل کود تفریح کی طرف، ایک وہ پارٹ مل جاتا ہے محلے میں، علاقے میں، دوستوں میں، کہ جو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے. تو ایسے بھی لوگ تھے، جب تھوڑا بہت شعور آیا، باہر نکلنے لگے، کھیل کود کے ساتھ گناہوں کی طرف، میوزک، گانے باجے، فلمیں. تو پھر جب سمجھ لیجئے کہ 81 82 کی بات ہوگی، کچھ بڑے ہو گئے تھے، 7 یا 8 کلاس میں تھے، کچھ باہر
کی 10-11 سال کی عمر ہوئی نا؟ جی ہاں. پھر وہ تھوڑا اور باہر کا رنگ چڑھنے لگا. پھر جب 9-10 میں آ گئے 83-84 میں 14-15 سال ایج ہوگی, پھر اور ماحول خراب ملا. اور جب اسکول لائف سے فارغ ہوئے اور کالج لائف شروع ہوئی تو بالکل ہی پھر وہ تو تھا کہ کھیل کے میدان, تو پھر وہ میوزک, تو بالکل ہی لائن ہی چینج ہو گئی. پھر تو گھر والے بھی سمجھاتے تو نہیں سمجھ میں آتا. حالانکہ اس وقت بھی الحمدللہ میرے گھر میں میری نانی جان, ان کا بہت بڑا ایک کردار ہے سمجھانے میں. کبھی آتے باہر سے تو بیٹا بیٹھ کے پانی پئیں, بیٹا بسم اللہ پڑھ کے پانی پئیں. اور رجب شعبان کے روزے رکھنا, اشراق چاش پڑھنا, تہجد یہ گھر کا ماحول تھا. الحمدللہ. لیکن جب باہر کی ہوا لگی اور جو برے دوست ملے تو وہ بالکل پیٹرن ہی چینج ہو گیا نا. یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ دعوت اسلامی ملی 1989 میں. میری 18 سال عمر تھی, اور اس وقت جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بگ ٹائم تھا, بگ ٹائم تھا, شباب عروج میں تھا. تو بس وہ باہر ویلنگ ون ویلنگ, تو وہ دوست یار, تو گھومنا پھرنا, تو واکی ٹوکی لے کر وہ ایک بیگ لے کر اپنے کیسٹیں اس میں رکھنا, اور بس وہی ایک فیلڈ میں چلے گئے تھے. پھر تو گھر والے کہتے ہی رہتے, جمعے کی نماز کے لیے بھی بمشکل ایک ہوتا ہے کہ بیٹا پڑھ لیں تو نہیں, میچ کھیلنے جانا ہے, گراؤنڈ میں جانا ہے. لیکن واقعی وہ امیر علیہ سنت کا فیضان اور احسان. بلکہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ آج تو ہم ترغیب دلاتے ہیں, ذہن بناتے ہیں, لیکن اس وقت جب مجھے امیر علیہ سنت کا آڈیو بیان سنایا تو امیر علیہ سنت کا نہ زیارت کی تھی, نہ مجھے کسی نے تعارف کروایا تھا, نہ کسی نے یہ ذہن بنایا تھا کہ یہ مولانا الیاس قادری صاحب ہیں, امیر دعوت اسلامی ہے, یہ سن لیں. مجھے دعوت دینے لگ گئے تھے, مجھ سے پہلے میرے چھوٹے بھائی آ گئے تھے. جب بھی مجھے کہتے کہ بھائی اجتماع میں چلیں, جا یار اپنا کام کر, چل یار جا اپنا کام کر, چلیں بھائی جان چلیں, جا بھائی اپنا کام کر. امامہ باندھ لیا تو مجھے یہ یاد ہے, اللہ معاف فرمائے, کہ یار تو نے امامہ پہن لیا, تیری عمر ہے, دماغ خراب ہے, تو نے امامہ پہنا اتنی چھوٹی عمر میں, اتار امامہ. تو اب وہ ان کے جو بڑے ذمہ داران تھے کہتے یار بھائی کو لائیں, بولے یار ہمارے ہاتھ میں تو نہیں آتے. پھر وہ جو ذمہ دار تھے انہوں نے بھائی کو کیسٹ دی, سردیوں کے دن تھے, فیبروری, تو بھائی تو بلینکٹ میں سو گئے. میرا میوزک سینٹر تھا تو رات کو میں ڈبنگ کرتا تھا. اب وہ آڈیو کیسٹ جو ہے وہ ٹیپ میں لگا کر وہ بلینکٹ اوڑھ کے ایسے جیسے سو رہے ہیں یہ, اچھا یہی تھا کہ یا تو میوزک یا آڈیو میں جو ہے وہ اس طرح کوئی لطیفوں کی کیسٹ سننا. بیان سننے کا تو ذہن ہی نہیں تھا نا کوئی بیان سنے یا اس طرح. تو اب میں سمجھا کوئی لطیفوں کی نئی کیسٹ آئی ہے, اور یہ بھائی سنتے سنتے سو گئے. لیکن میں نے کہا میری تو دکان ہے, یہ کون سی نئی کیسٹ آئی ہے جو میں نے نہیں سنی. تھوڑا سننے بیٹھا تو اس میں کچھ عذابات, ڈھکن اٹھا کے دیکھا تو مولانا الیاس قادری جہنم کی تباہ کاریاں. اب دل میں خیال تو آتا ہے نا, نفس اور شیطان تو ہے کہ بھائی تو مولوی صاحب ہیں, بہت ڈرا رہے ہیں, جہنم کی بات کر رہے ہیں, بند کر دیں. 3-4 دفعہ ایسا ہوا کہ اسٹاپ کی طرف ہاتھ لے کے گیا, پھر ہوا نہیں یار تو سارے دن میوزک سنتا ہے, گانے سنتا ہے, وہ گناہ کا کام کرتا ہے, آج اللہ رسول کی بات آ رہی ہے, بند کر, اللہ ناراض نہ ہو جائے. بس اسی کیفیت میں وہ بیان سنا, پھر وہ بیان تو پھر بیان. اچھا پھر اس کے اوپر انہوں نے اہتمام سے کیسٹ رکھی تھی کہ زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جب وہ سنی تو پھر وہ سننے کا بھی دل ہوا, وہ سنا تو پھر وہ جو رات گزری ہے اور روتا رہا, انقلابی رات تھی الحمدللہ. یعنی طبیعت ہی چینج ہو گئی نا. اس سے پہلے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ کیسٹ سن کے یوں ہوگا. میں نے 1.5 مہینے پہلے ایسا دکان کھولی تھی اپنی, یعنی ہمارا میڈیکل اسٹور فارمیسی کا کام تھا. تو مجھے اس کام سے یہ تھا بڑی لمبی ڈیوٹی ہے اور مقصد کیا بندہ, اور ایک پھر جب باہر کی دنیا دیکھی تو یار میوزک اور یہ, تو پھر میں نے بڑا تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے کچھ باقاعدہ 17-18 سال کی ایج میں میں نے اپنی الگ دکان کھولی, میوزک سینٹر, ویڈیو سینٹر, کرائے پہ کیسٹوں کی دکان دینا. 1.5 مہینہ ہوا تھا اور بڑے اہتمام سے بڑی اس کی اوپننگ کی تھی, لائٹیں لگائی تھی اور یوں فنکشن کیا تھا. تو پھر جب کیسٹ سنی تو اسی رات ذہن بن گیا کہ یار یہ تو ناجائز کام ہے, حرام ہے, گناہ ملے گا. میں جہنم میں چلا گیا تو ایسے ایسے عذابات, روتا رہا. پھر فجر کے بعد سویا تو 10 بجے گھر والوں نے اٹھایا کہ دکان نہیں جانا. تو میں نیندوں میں تو تھا, میں نے کہا نہیں, میں نے دکان بند کر دی. وہ سمجھے شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے کہ نیند میں کہہ رہا ہوں. بولا اٹھو بھائی ابھی تو دکان کھولی ہے. میں نے بولا نہیں, میں نے بند کر دی. پھر اٹھا تو تھوڑا فریش ہو کر محلے کے بچے لیے, کچھ کارٹن لیے, ایک ٹھیلا جو ریڈی ہوتی ہے وہ لی, اور ساری کیسٹیں اس ٹائم بھر کر بند کر کے سب, اور ایک شیٹ لکھ کے لگا دی کہ آج سے میوزک سینٹر, ویڈیو سینٹر بند. تو شام کو سارے دوست کام کاج سے آتے تو ان کی تو تفریح تھی. اب وہ شام کو جب آئے تو دیکھا تو نہ کوئی میوزک بج رہا ہے, نہ کچھ کیسٹیں ویسٹیں غائب, دکان کھلی ہوئی تھی, شیٹ لگی ہوئی تھی. تو بولے بھائی تو پاگل واگل ہو گیا, کن مولویوں کے چکر میں پڑ گیا ہے. تو سب ایسے ہی کہتے ہیں. اب یہ جو ٹائم تھا نا, یہ دکان بند کرنے سے لے کر بس وہ 3-4-5 مہینے, یہ واقعی بہت ایسے تھے کہ دوستوں نے, جاننے والوں نے پورا زور لگا لیا نا کہ جو بھی واپس آ جائے. پھر ہمارے ایک نگران تھے, انہوں نے بڑا اچھا ذہن بنایا, ہر پیر کو نشست لگاتے تھے, ذہن بناتے تھے. تو وہ آئے تو کرکٹ کا تو تھا, میں کپتان تھا ٹیم کا, تو ہمارا ڈسٹرکٹ کا کوئی ٹورنامنٹ تھا,
وہ تھا منگل یا بدھ کو، پیر والے دن نشست تھی، ہماری ٹیم کی میٹنگ چل رہی تھی، تو میں نے کہا یار میری جو ہے نا وہ نشست ہے، میں ہو کر آ جاؤں، اس وقت تو ٹیم تھی، تو دوستوں نے کہا یار تم مولوی تو بن گیا ہے، اگر تو پورا ہی چلا گیا تو ہماری ٹیم کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا بس میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کیا نشست تھی، انہوں نے کہا بھائی 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ کے سفر کرو گے تو ڈوب جاؤ گے، اللہ پاک نے یہ ماحول دیا، یہ ماحول نعمت ہے، ایسا وہ ذہن بنا۔ بس میرا ہوا کہ میں آیا اور آتے ہی جو ہے نا وہ میں نے ریزائن لکھا، اور جو ہماری پوری مینجمنٹ بیٹھی تھی، میں نے کہا آج سے میں ریزائن کر رہا ہوں۔ اور دوست تو وہ دوستی ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ تھا تو بس مولوی بن گیا تو بس یوں، تو بس اللہ پاک کا کرم ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ پاک کا کرم ہے یہ دعوت اسلامی ملی۔ ماشاء اللہ۔ تو مدرسے کے ناظرین، بچپن کا ایک گھر کا ماحول، اور گھر میں جب بچپن میں ایک ماحول ملتا ہے تو وہ ماحول کس طرح اثر انداز ہوتا ہے ہماری سوچوں پر، اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوا۔ لیکن ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ گھر میں بعض اوقات ہم ایک اچھا ماحول دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو باہر کے ماحول کی خرابی سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ شروع میں تو آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہمارے بچی ہوتی ہے، تو وہ جانماز بھی بچھا لیتے ہیں، تسبیح لے کر بھی بیٹھ جاتے ہیں، بچیاں دوپٹہ باندھ لیتی ہیں، بچے ٹوپی پہن لیتے ہیں، یہ سب بچے بچپن میں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو بعض اوقات گھر میں بھی یہ آواز آنی آپ نے سنی ہوگی یہ آواز کہ پہلے تو بہت نماز پڑھتی تھی، پہلے تو بہت نماز پڑھتا تھا، پہلے تو بہت یہ کرتا تھا۔ تو کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، اور جب بالغ ہونے کی طرف وہ بڑھتا ہے تو شیطان کا اس کے اوپر اثر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور شیطان اسے عبادات اور نیکی سے ہٹانے کے لیے اس کے اوپر ایک اپنا وہ اثر چھوڑتا ہے، اور اس میں اگر اس کے اوپر گرفت کم زور ہو جائے تو وہ بچہ ہاتھ سے نکلنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ لہذا گھر کے اندر تو ہمیں اپنا ماحول رکھنا ہی ہے، جیسے کہ ہمارے علی بھائی فرما رہے تھے کہ 11ویں بھی تھی، 12ویں بھی تھی، اور ماشاءاللہ نظر نیاز کا سلسلہ تھا، تو اس سے عقیدہ جو ہے اس کی بھی مضبوطی پیدا ہوتی ہے، نظریات بھی اچھے ہوتے ہیں، سوچ بھی اچھی ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ باہر کا ماحول باہر کا ماحول ہوتا ہے، تو باہر کے ماحول سے بھی اپنے بچوں کو بچانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو مجھے اس طرح کے اور کئی اسلامی بھائی جنہیں دعوت اسلامی جیسا سنت و برا ماحول مل گیا، کوئی بیان مل گیا، کوئی سی صحبت مل گئی، تو الحمدللہ چیزیں بعض اوقات بہتر ہو جاتی ہیں، درست ہو جاتی ہیں، اور وہ ماضی کا وہ جو سارا واقعہ ہوتا ہے وہ بس ماضی کی واقعہ ہی رہ جاتا ہے، پھر زندگی کا ایک ٹریک تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی ایسی گاڑی مل جاتی ہے ہمیں کہ جو ہمیں راؤنڈ یو ٹرن جس سے ہم لے لیتے ہیں، تو وہ یو ٹرن لے کر پھر مدینے کی طرف سفر بندے کا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر ایک کو ایسی گاڑی مل جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، لہٰذا والدین کو بھی چاہیے کہ باہر کا ماحول ضرور دیکھیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی جہاں بچے جاتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ بچے جب باہر کے ماحول سے بھی بچیں گے، گھر میں بھی دینی ماحول ہوگا، تو اللہ نے چاہا تو ان کے اخلاق اور کردار میں ہمیں بہتری نظر آئے گی۔ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی تک کا سفر حاجی محمد علی بھائی کا بچپن سے لے کر اور جوانی تک، جوانی سے لے کر وہ مدنی بہار جو کیسٹ کے تعلق سے امید کیسٹ بیانات ہوا کرتے تھے، تو اس کے تعلق سے، اور ماشاءاللہ اس سے بعد آگے چلتے چلتے یہ ساری ڈیٹیل ہم نے الحمدللہ محمد علی بھائی کی سننے کی سعادت حاصل کی۔ اچھا محمد علی بھائی، اب آتے ہیں والدین کی طرف۔ جی، والدین کے ساتھ کوئی ایسی ماضی کی یاد آپ کی ہو؟ والدین تو ایسا والدین ہیں، ماضی کی بے شمار یادیں ہیں، اور واقعی اولاد کی تربیت میں والدین کا بہت بڑا کردار ہے۔ والدہ تو میری جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہم بہت چھوٹے تھے، شاید 9-10 سال ایج ہوگی تو انتقال ہو گیا تھا۔ تو ہماری پرورش ہماری نانی جان نے کی، ایک تو نانی جان کی ماشاءاللہ نیک طبیعت اور ان کی تربیت، دوسرا والد صاحب جو نا ہمارے ادب کے معاملے میں ماشاءاللہ کہ آپ جناب سے بات کرنا، اچھا، اس پر بہت تربیت والد صاحب، یعنی کہ تو کہنا، تم کہنا ہمارے یہاں منع تھا نا، بیٹا آپ کہیں، یہاں تک کہ چھوٹے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں، یہ تو آپ کی عادت گھر میں ایک تو ڈلی۔ پھر جو مہمان آئے ان کو ایک مسکرا کے خوشی سے ویلکم کرنا۔ اچھا، طبیعت بچپن میں ایک شرمیلی تھی تو میں مہمانوں کے سامنے جاتے ہوئے کتراتا، تو آپ کی طبیعت شرمیلی تھی؟ ہاں بچپن میں۔ اچھا اچھا، تو ایک کوئی آتے مہمان تو جاتے ہوئے تو ابو کہتے بیٹا آئیں، ایک سلام کرنے کی عادت ابو سے سمجھ لیں ملی، یہ الحمدللہ بیٹا سلام کریں، سلام کریں،
ایک آپ کہنے کی عادت اور دوسرا صفائی کی، کیونکہ گھر میں بیٹھے ہوتے نا تو یہ صاف نہیں اس طرح ہی، حالانکہ گھر میں بڑا ماحول تھا لیکن پھر بھی کیونکہ ہمارا میڈیکل اسٹور تھا تو میری بھی ڈیوٹی لگی تھی جب میں 8ویں 9ویں میں آ گیا، تو صفائی اور باقاعدہ صفائی کے ایسے ٹپس دیتے تھے آج بھی وہ کام آتے ہیں. جیسے یہ ایگزامپل کہ یہ ریکس ہوتے ہیں اس کے الماری کے، تو اگر ریک یوں ہے تو کہتے بیٹا دیکھو یہیں سے ہوا آ رہی ہے، ڈسٹ بھی یوں آئے گی، تو ریک کو یوں رکھا کریں تاکہ اندر ڈسٹ نہ جائے. پھر وہ شیشے نکال کر اخبار سے صاف کرنا، تو صفائی ستھرائی، آپ جناب، سلام کی عادت. اور پھر گھر میں بڑے کو، جیسے بڑی بہن ہے تو باجی، میں گھر میں کیا پورے خاندان میں لڑکوں میں بڑا، تو مجھے بھائی جان، تو بھائی جان میرا ایسا پڑا کہ اب میرے ماموں بھی، میرے تایا بھی، سب بھائی جان ہو گئے. سب بھائی جان. ہمیں نہیں پتا شروع سے آپ نے یعنی کیا آپ کو بھائی جان کہتے ہیں؟ ہم بھی بھائی جان کہتے تھے. نا ملتان میں چلتا ہے نا بھائی جان، تو یہاں بھی چل پڑتا. تو بھائی جان پھر کیا ہوا؟ ٹھیک، اب کیا کریں، اب آپ کو بھائی جان کہتے تو ہمیں کیا ہے، کہہ لینے دے پھر. آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا آگے پھر. الحمدللہ یہ ابو کی دیوی تربیت جو نا ہے یہ ماشاءاللہ والدین کا، کیونکہ والدہ تو ہم بہت چھوٹے تھے، بیمار رہتی تھی. پھر میں نے جب والدہ کا انتقال ہوا تو شاید انڈر 30 تھی وہ، اور ابو کی اور نانی کی، اور نانی کے ذریعے جو ہے وہ ایک عبادات کا، اور یہ ذہن جو یہ نانی کی طرف سے، نانی جان کی طرف سے گھر کے ماحول نے بڑا اثر ماشاءاللہ بڑا اثر ڈالتے ہیں، الحمدللہ. اور وہ چیز آتی ہے انسان کے اندر، موجود تو ہوتی ہے جو بچپن سے ایک چیز. اب دیکھیں نا کہ ہم بہت چھوٹے تھے جب، سمجھ لیں کہ یہ 7-8 سال سے بھی چھوٹی عمر ہوگی، لیکن ابو جان کی ابھی تک وہ ورڈنگ کے بیٹا آپ سے بات کریں، بڑی بہن باجی کہہ کے بات کریں، اور یوں کہہ کر تو وہ الحمدللہ آج وہ باتیں اپنے بچوں کو بعضوں کے گھروں میں ہوتا ہے پیارے ناظرین، بعضوں کے گھروں میں ہوتا ہے تو تڑا کی عادت ہوتی ہے. اصل میں بچوں کو جب آپ یہ کہتے نا، تو ادھر آ جا، تم یہ کر لو، تم کہاں گئے تھے، تمہیں نہیں پتا. اچھا بچے کو ہم یہ کہیں گے کہ بیٹا آپ سے بات کرے، تو آپ کے والد صاحب آپ کو بھی آپ ہی کہتے آپ کہتے ہیں، تھے بیٹا آپ کہاں گئے تھے، آپ کہاں گئے تھے، آپ کیوں لیٹ ہو گئے، آپ نے کام کیوں نہیں کیا، بالکل یہ آپ کب اٹھیں گے، آپ کب آئیں گے، آپ کب جائیں گے. تو اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ گھر میں بچے کو آپ کہنے کی عادت تو ڈلوانے پر زور پڑتا ہے، لیکن خود والدین یا گھر کے بڑے بچوں کو آپ کہتے نہیں ہیں، اس کو تو طرح سے بات کرتے، تو یہ کر لے، تیرے کو پتہ نہیں ہے، تو یہ کرتا نہیں تھا، تو تیرے تم طرح میں بات چل رہی ہوتی. مگر بچے کو کیا سکھایا جا رہا ہے، بیٹا آپ بولو. تو اب اس میں نا بچہ کبھی آپ بولے گا، کبھی تو طرح بولے گا. لہٰذا ابھی مادری چینل کے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، لائن کھینچ لیں کہ آج سے گھر میں آپ سے گفتگو کی جائے. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. گھر کے اندر یا گھر کے باہر جب کوئی آپ کو پکارتا تو آپ جواب میں لبیک ارشاد فرماتے، سبحان اللہ، میں حاضر سبحان ہوں. اللہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی دیکھیے، سبحان اللہ. لبیک میں حاضر ہوں، کیا بات، لبیک میں حاضر ہوں. یعنی آپ مجھے کہیں گے، مجھے پکار تو میں لبیک، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جلوہ فرمائے سبحان اللہ. ہے. آقا کی تو کیا شان ہے. امت کی رہنمائی دیکھیے. آج ہمارے گھر میں شاید کم ہے، امیر سنت کو تو دیکھا ہے لبیک کہتے ہوئے، حسن نزا بھی کہتا ہے باپا تو لبیک. بچوں کو بھی آپ اسی طرح رسپونڈ فرماتے ہیں. لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے گھر کے بڑے اپنے گھروں میں یہ، اچھا مشکل ہے، اچھا اب شوہر ہیں، بیوی کو کیسے لبیک کہیں گے، بات تو ٹھیک ہے، لبیک تو احرام باندھ کے کہیں گے، گھر میں کیسے کہیں گے. جی میں حاضر ہوں، لبیک. عادت تو بنائیں، لبیک کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں. تو ایک وہ نا کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہو، تو اس میں انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کا خوبصورت سا تصور ہے، اور گھر میں بڑا خوبصورت سا ماحول ہے. آپ کے لفظ سے نا بدتمیزی کے جو انداز ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ کسی کو آپ کہتے ہیں نا تو وہاں بدتمیزی کرے تو آپ کے ساتھ جڑتا ہے، جڑتا نہیں ہے. آپ کیا بولے گا، تو سمجھتا نہیں ہے. اب تو سمجھتا نہیں ہے، آپ سمجھتا نہیں ہے، تو یہ بنے گا نہیں نا. تو یہ آپ، اچھا ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے ہمیں نیک بننے کا ایک باقاعدہ مدنی گلدستہ دیا ہے، نیک اعمال، اس کا ہم جائزہ لینے کی ترغیب دیتے ہیں کہ روزانہ اس کا جائزہ لیا جائے اور اس کو فیل کیا جائے. تو اس میں بھی آپ اور تو
کا سوال موجود ہے. تو اگر گھر میں آپ آ جائے، یا اگر جو میں نے آپ کو لبیک کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت ادا کا ذکر کیا، اگر یہ آ جائے، تو اگر شوہر بیوی کو پکارے سننا یا جو بھی انداز ہو، لبیک فرمائیے، ہاں خیریت، طبیعت تو ٹھیک ہے، آج کیا ہو گیا بیٹا ذرا تھرمامیٹر لانا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو ہوتا ہوگا. شوہر بھی اگر یہ بول دے تو پھر بیوی کو تھوڑی دیر کے لیے تو بیچاری کو تھوڑا سکتے میں آ جائے گی، آج اللہ خیر کرے کیا ہو گیا ہے، میرے تو کو بھول ہو گئی ہے کہ آج مجھ سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں. تو ایسا مطلب نہیں ہونا چاہیے. اگر گھر میں اخلاق اور کردار دونوں کی درستی والا کام ہو گیا، جو انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ اگر گھر میں نافذ ہو گیا، یا امید سنت کی جو کتاب آئی ہے فضول گفتگو اور گفتگو کے آداب کے تعلق سے، انشاءاللہ اگر اس کا گھر میں درس شروع ہو گیا تو مکہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. خوب سنت و بری بہاریں گھر میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. تو یہ گھر کے ماحول کی برکت ہوتی ہے. کالس آئی ہیں، آئیے کچھ کالس لیتے ہیں. محمد ناصر رضا اتاری لاہور سے بول رہا ہوں. میرے بڑے بھائی حاجی طاہر اتاری اور حاجی یاسر اتاری جب نواب شاہ میں تھے اور میں بھی نواب شاہ میں تھا آج سے 12-13 سال پہلے، تو محمد علی بھائی نواب شاہ تشریف لایا کرتے تھے. ان میں ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ اسلامی بھائی جو پہلے آتے تھے اور اب نہیں آتے، جو ان ایکٹیو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ایکٹیو کرنے میں انہیں حد درجے کی مہارت حاصل ہے، یہ محسوس کیا میں نے. تو محمد علی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں بھی ایسا کوئی گر بتا دیں کہ کیا طریقہ ہے ایسے لوگ جو ان ایکٹیو ہیں، پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، انہیں ایکٹیو کرنے کا طریقہ آپ کچھ ہمیں بھی سکھا دیجیے. فرض ہو محبت بارہ مجلس کے آپ نگران بنے ہوئے تھے. جی ناصر بھائی کو رسپونڈ کریں. یہ تو اصل میں ہمارے شاہد بھائی کے بھائی ہیں. جی ہاں جی حاجی ناصر، یہ میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ باقی اس گھرانے نے مجھے پرسنلی بہت موٹیویشن دی ہے. اور جب ایک میری ماضی کی یادوں میں یہ بھی ہے کہ حاجی یاسر بھائی اندرون سندھ زیادہ آتے تھے، حیدرآباد نعت خوانی وغیرہ کے لیے آتے، تو ہم بس یاسر بھائی کا نام سن کے بس جاتے کہ یاسر بھائی آئے ہوئے ہیں. تو جب حیدرآباد آئے تھے، کوئی نعت خوانی تھی تو یاسر بھائی کے پاس ہم گئے. پھر ملاقات وغیرہ کے بعد تو کسی نے تعارف کروایا، تو میں نے گھر آنے کی دعوت دی. تو میں نیا ہی تھا، تو کسی نے کہا بھائی گھر آنے کی تو فیس ہے. تو میں نے کہا کتنے روپے لیں گے یہ؟ تو میں نے روپے میں نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا فیس ہے؟ تو کہا کہ مدنی قافلے میں سفر. تو پھر 12 دن کی نیت کروائی. پھر یاسر بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ فالو اپ بھی رکھا، اور 12 دن کے لیے پھر ہم کوئٹہ مدنی قافلے میں گئے تھے. اچھا 12 دن کے لیے ماشاءاللہ یاسر بھائی کی انفرادی کوشش ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ اس گھرانے کی تو بڑی قربانیاں ہیں. اور اس گھرانے نے جو گھر سے باہر نکلنے کا ہے نا، جو ایک ہجرت کرنے کا اور گھر سے نکلنے کا، اس میں الحمدللہ امیر اہل سنت کا یہ فیضان ہے کہ اس گھرانے کا بہت بڑا حصہ ہے. اور جب کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو نواب شاہ کبھی سکرنڈ اسٹارٹ کی بات ہے کہ ان کے پاس جاتے کہ بھائی کیا کریں، تو یہ ماشاءاللہ سمجھاتے کرتے. باقی یہ جو ہے پرانوں کا، یہ تو امیر اہل سنت کافی عرصے سے فرما رہے ہیں. یہ جب مجلس نہیں بھی تھی، اور حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو بہت فوکس کرتے تھے. باقاعدہ ہم حیدرآباد میں جب ہوتے یا کسی بھی شہر میں جاتے تو یہ خاص یہ ہوتا کہ یار پرانے اسلامی بھائی جو نہیں آ رہے ان سے جا کر ملنا ہے. تو پھر بعد میں یہ نیک اعمال یعنی مدنی انعامات میں بھی آ گیا، باقاعدہ مجلس بھی بن گئی ہے. لیکن یہ واقعی ایک کام ہے اور واقعی پرانوں کی قربانیاں ہیں. ایک پرانے اسلامی بھائی ملے تو کچھ کہنے لگے، تو میں نے یہ عرض کیا دیکھیں آج تو اللہ کا کرم ہے، اتنی سہولیات، اتنی آسانیاں ہیں. اسٹارٹ میں تو نہ کوئی لینے والا نہ کوئی چھوڑنے والا، خود ہی جائیں خود ہی انتظام کریں سب کچھ. تو واقعی اسٹارٹ میں اتنے وسائل نہیں تھے، اس کے باوجود جو پرانوں نے قربانیاں دی، آج ان کے مسائل ہیں، پرابلمس ہیں، کسی وجہ سے نہیں ہیں، لیکن ہے تو ہمارا سرمایہ. جیسے امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، اولڈ از گولڈ. چلیں کال دیں. محمد ساجد اتاریس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام ماضی کی یادیں جاری وساری ہے. آج پروگرام کے اندر ماضی کی یادیں ماشاءاللہ محمد حاجی علی اتاری صاحب رکن شورا کی ماضی کی یادیں بیان کی جا رہی ہے ماشاءاللہ. تو حاجی عمران صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی بھی ماضی کی یادیں کچھ نہ کچھ آپ بتاتے رہیے تاکہ اور جو ہے کہ دلچسپی اس سلسلے کو دیکھنے میں بڑھے. ہاتھ کر لیتے ہیں. نہیں ہمارے سیٹ چینج ہوتی ہی نہیں ہے نا، یہیں سے شروع کر سیم ہے، یہ بیٹھے کہ ادھر بیٹھے، اس میں کوئی ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس وقت تو فی الحال تو ہم ان کی ماضی کی یادیں ڈسکس کر رہے ہیں، اور دوران سلسلہ تقریباً ہوتا ہے بعض اوقات یہ ماضی کی یادیں کچھ نہ کچھ میری اپنی طرف سے میں عرض کر ہی دیتا ہوں. لیکن یہ جو ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ اسلام بھائی آئیں گے اور ان سے میں ان کی ماضی کی یادیں لے کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں.
اور پہلے بھی عرض کر دی ہے، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، نیت یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے ذریعے ہمیں کو موٹیویشن ملتی ہے، سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے، گھر میں دینی ماحول بنانے کا موقع ملتا ہے۔ بیسیکلی پرپس یہی ہوتا ہے، بیسیکلی مقصد یہی ہوتا ہے جو عرض کر رہے ہیں۔ ضمناً پھر بہت ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، آپ کی دلچسپی کا کچھ نہ کچھ سامان کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے کہ آپ مدنی چینل پر رہیں، مدنی چینل پر بیٹھیں اور ہم سیکھیں، ہم سکھائیں، اور ہمارا گھر اور ہمارا معاشرہ یہ نیکیوں بھرا اور خوبصورتی والا یہ ماحول بنتا چلا جائے۔ اچھا حاجی محمد علی بھائی، چلتے ہیں اب آپ کی طرف دوبارہ، تو میری باری بھی انشاءاللہ، میری باری تو آتی رہتی ہے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں حیدرآباد میں آپ کی پیدائش ہوئی، حیدرآباد میں آپ پلے بڑے، جوان ہوئے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی حیدرآباد میں، اب کراچی میں مستقل کراچی، جی ہاں، فیملی آپ کی مستقل جی۔ کراچی شفٹ ہو چکی ہے، تو یہ حیدرآباد سے کراچی تک کا جو سفر ہے، اس کے پیچھے بھی کیا کوئی واقعہ، کوئی یادیں ہیں؟ اس میں تو طویل یادیں ہیں۔ یوں تو 2007 میں فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ہی بنگلہ دیش گیا تھا۔ وہاں گیا تو واقعی وہاں جو مسلمانوں کی دین سے محبت، ایک پیاس دیکھی، پھر علم دین کی وہاں ایک یوں ضرورت کہ دعوت اسلامی کا کام اور بڑھے، ادارے بنے۔ پھر جو ایک امیر علیہ سنت جو شورا کو ذہن دیتے تھے کہ یہ شورا صرف میں نے پاکستان کے لیے نہیں بنائی، یہ شورا پوری دنیا کے لیے، تو آپ کی طرف سے ایک موٹیویشن، تو واقعی وہاں جا کر جیسے آپ بھی فرماتے ہیں کہ جا کر دیکھا جائے، گئے تو ایک احساس ہوا۔ پھر میں نے اپنی فیملی پر انفرادی کوشش کی کہ ہم چلتے ہیں۔ اس وقت آپ حیدرآباد میں آپ کی رہائش؟ جب میں حیدرآباد میں تھا تو اس وقت میرا تھا کہ فیملی جائے کسی طریقے سے، تو بچے بچیاں سبھی جامعۃ المدینہ میں تھے، تو رمضان سے پہلے کچھ چھٹیاں ان کی پڑتی تھی شعبان میں، تو یہ کہتے تھے کہ ہم مدینہ چلے، تو اس وقت ذہن تو یہی تھا، اب ہے تو اب بھی، لیکن اس پہ عمل نہیں، چل مدینہ ہی، بولتے بولتے تھوڑا تھا گھبراہٹ ہو رہی ہوتی تو ہے۔ تو یہ تھا کہ جانا ہے تو مرشد کے ساتھ جانا ہے۔ اب وہ کہتے تھے کہ چلو مدینے چلیں گے انشاءاللہ جب مرشد لے کے جائیں گے، لیکن مدینے والے کے کام سے چلتے ہیں۔ تو 2 یا 3 دفعہ جو ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے کے لیے فیملی کو لے کر گیا، پھر ان پر انفرادی کوشش کرتا رہا کہ دیکھیں یہاں حالات، ضرورت اور یہ، اور پھر بنگلہ دیش جانے کا بس سمجھے 2011 میں چلا گیا، 6 مہینے چٹاگانگ میں رہا، پھر واپس آنا پڑا 6 مہینے بعد، اور اس کے بعد پھر 2012 میں چلا گیا، پھر ڈھاکہ شفٹ ہو گیا، 2 سال وہاں رہا، 2 سال ڈھاکہ میں رہے؟ 2 سال تک بنگلہ دیش میں 2 سال گزارے فیملی کے ساتھ؟ فیملی کے ساتھ۔ پھر 2016 میں واپسی ہوئی، تو واپسی بھی ایک یہی ماضی کی ہے، تو یہی یاد یہ ہے تو بہت طویل، اس کو شارٹ یوں کہ بیٹے رضا ان کی شادی کرنی تھی۔ اب ایک دفعہ جب پہلے پاکستان کسی سبب سے آنا ہوا تو بڑا تھا کہ ان کی شادی کے لیے بعض جگہ گھر والوں نے بھی کہا ہوا تھا، اور میں نے بھی یہ کہ رشتہ آئے اور یہ اس طرح کسی مدنیہ سے ہو، کوئی جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل مل جائے، یہ بھی جامعۃ المدینہ میں یہ سب دین کا کام کریں۔ تو وہیں پھر جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے گھر والوں کو یہ پیغام ملا کہ ایک بچی ہیں، یوں ہیں، تو ہم ایئرپورٹ اترتے ڈائریکٹ وہاں چلے گئے۔ گھر والے جو ہے وہ خواتین میں تھے، میں مردوں کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ فون پہ میرے گھر والوں سے بات ہوئی، یہاں پہ دیکھ لیا، اوکے بولا اوکے، یہ دعوت اسلامی کی برکات ہے۔ تو وہ 1 آدھ مہینے کے اندر شادی کا ہوا۔ ہمارا یہ تھا کہ نکاح کر کے رضا کا، اور ہم دوبارہ بنگلہ دیش چلے جائیں گے، اور اس میں پھر ہم ڈاکومنٹس وغیرہ بنوا لیں گے، تو پھر بہو کو بھی وہیں لے جائیں گے رخصتی کروا کر۔ پتہ چلا بہو کا تو دور کی بات ہے، ہمارا ویزا پھر وہ ایکسپائر ہو گیا، نہیں لگ پایا۔ اب وہ یہ ہوا کہ رخصتی بھی ہو گئی، اب کہاں رکھیں؟ اب رضا کی شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، بہو بھی آ گئی، پہلے تو ہم 5 تھے، اب 6ٹھی جانور ہمارے ساتھ۔ اب گھر میں جب بنگلہ دیش گیا تھا نا، تو گھر بیچ کر گیا تھا، اور حیدرآباد والا میں نے اپنا وہ گھر بنایا تھا فیضان مدینہ کے قریب ہی۔ تو اس میں ایک نیت یہ بھی تھی کہ جب گھر بک جائے گا تو گھر والوں کو یاد جو ہے نا کم آئے گی، جب گھر ہی نہیں تو ان کو یہ بولوں گا اب جانا جلا دیں، کھینچ کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ گھر یہاں تو تھا نہیں گھر، تو رضا کی بھی شادی کے بعد بھی ان کی نانی کا گھر ہے لطیف آباد میں بنگلہ، تو وہاں رہے۔ لیکن ظاہر بات ہے اب وہ شادی کے بعد سوچ رہے ہیں کیا کریں، تو سب کا یہ ذہن تھا کراچی چلتے ہیں۔ پھر کراچی آئے، پھر یہاں ترکیب بنی۔ 2016 میں پھر رضا کی شادی بھی ہوئی، میں بنگلہ دیش سے واپس بھی آیا، اور پھر کراچی جب سے یہیں ہے۔ تو یہ تو بہت مختصر سا ہے کہ بس یہ بنگلہ دیش سفر رہا، وہاں سے پھر یہاں کراچی آنا ہو۔ زندگی 70 سال کی گزر جاتی ہے علی بھائی، اور جب ہم زندگی کے بیان کرتے ہیں تو 70 منٹ میں ساری زندگی بیان ہو جاتی ہے، جی ہاں، لیکن جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو حیدرآباد سے بنگلہ دیش سے کراچی، اور کراچی سے پھر ابھی آپ بنگلہ دیش گئے تھے، سفر مدینہ بھی ہوا ہے آپ کا۔ الحمدللہ۔ سفر مدینہ کی آپ سے کچھ باتیں کرتے ہیں، لیکن کالز بھی ہیں۔
جی محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے ماضی کی یادیں سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے۔ آج تو ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا حاجی محمد علی اتاری بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ علی بھائی، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ کو مدنی مرکز نے پہلی بار بنگلہ دیش بھیجا تھا، جب آپ فیملی کے ساتھ وہاں شفٹ ہوئے تھے، اس ٹائم کی کوئی ماضی کی یاد ہو تو ضرور شیئر کیجیے۔ آپ نے ایک واقعہ اور بتایا تھا مدنی چینل پر ہی، جب آپ بھی تھے، نگران شورا بھی تھے، جب آپ کی گاڑی پانی میں گر گئی تھی، تو اس ٹائم کی کوئی ماضی کی یاد ہو تو ضرور شیئر کریں۔ ڈھاکہ میں تو جب ہم اترے تھے فرسٹ ٹائم، تو اس ٹائم پر تو جو ٹریفک تھا ڈھاکہ کا، باپ رے باپ، ہم پھر پیدل گئے تھے یار، ہم پھر گاڑی سے اتر کے پیدل گئے تھے۔ گاڑی تو جب پہنچے گی تو پہنچے گی، ہم گاڑی سے اتر کے پیدل چلنا شروع ہو گئے تھے، اتنا ٹریفک جام تھا، اتنا ٹریفک جام تھا۔ تو یہ جو ویسے مین سٹیز میں ہوتا ہے، ڈھاکہ بہت ہے، ڈھاکہ اصل ابھی شاید ٹریفک جام ہوتا ہوگا، بہت بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا۔ اب تو ٹریفک بھی بڑھ گیا، ہر جگہ ہمارے یہاں بھی ٹریفک جام ہوتا ہے۔ لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کراچی کا ٹریفک، یعنی کہ 3 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر کم و بیش، مگر اس کا اتنا ٹریفک جام نہیں جتنا ٹریفک دوسرے شہروں کا جام ہوتا ہے۔ نہیں، یہاں پھر بھی آلٹرنیٹ روڈ اور اس طرح کے نا، نہیں یہاں ہم تو فٹ پاتھ پہ بھی چلاتے ہیں نا، ہمارے مسئلہ کوئی ہاں تو مسئلہ کوئی نہیں، فٹ پاتھ پہ چلا لیں گے، اوور ہیڈ برج پہ چڑھا دیں گے، لوہے کا ڈنڈا یوں کھول کر اس میں سے نکل کر 2 آدمی موٹر سائیکل اٹھا لیں گے۔ تو ہم تو بڑی مطلب کہ بڑے اپنی مدد آپ کے تحت کام بنا لیتے ہیں۔ ہاں مطلب یہ ایک کار کا ٹائر اوپر چڑھا کر پھر یوں کر کے چلا لیں گے، کبھی پولیس والے کے پیر کے اوپر سے ٹائر چلا دیں گے۔ تو یوں مطلب ہمارے یہاں تو بہت آسانیاں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ میں باتیں کیوں کہہ رہا ہوں۔ قانون پر عمل کرنا چاہیے، لا قانونیت نہ ہمارے لیے اچھی نہ ہمارے ملک کے لیے اچھی ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا، یہ حادثہ تو ہوا تھا، اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ یہ جب ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور گاڑی میرے خیال میں 20-25 فٹ گہرائی میں جا کر، ہم چٹاگونگ سے ڈھاکہ آ رہے تھے، جی ہاں چٹاگونگ سے ڈھاکہ، اور کومیلا ایک شہر ہے اس سے کچھ پہلے، چند کلومیٹر پہلے ہوئی۔ تو گاڑی کی یوں سمجھ لیں کہ کنڈیشن یہ تھی، ٹائر اوپر تھے، چھت نیچے تھی، اور شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ پہلے کہ ہمارے اسلامی بھائی تھے، سب سے پہلے عمران گیگی نکلے تھے، اس کے بعد پھر آپ نکلے تھے، پھر اس کے بعد پھر بتدریج اسلامی بھائی نکلے، ارمان بھائی بہت زخمی تھے یہ۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین تو شاید 2 سے 3 آپریشن ہوئے۔ ہاں جی، ان کا وہ اصل میں جو بیک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور گاڑی گری نا، تو وہ گاڑی کا بیک سائڈ والا حصہ زمین پہ لگا، اور وہاں سے کوئی کانچ ٹوٹ کے ان کے اندر چلا گیا تھا کوئی، وہ بیچارے بہت تکلیف میں رہے۔ یہاں 2 اسلام میں زیادہ شدید زخمی، ہاں ایک یہ تھے، اور ایک ہمارے سید پور کے ہی جمیل بھائی تھے۔ ہاں لیکن واقعی دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ نگران شورا کو اس وقت دیکھا، کیونکہ واقعی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو، سارا سامان بکھر گیا ہو، گاڑی پانی میں ہو، سامان تیر رہا ہو، بیگ تیر رہے ہوں، لیکن اس وقت حواس قابو میں رکھنا، نگران شورا ایک ایک کی فکر کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب گاڑی نے اتنی کلا بازیاں کھائی تو چپل وپل امامے سب اتر گئے تھے، اور شیشے بھی ٹوٹ گئے تھے، باہر نکل رہے تھے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نگران شورا فرما رہے تھے کہ دیکھیں چپل آپ کے پاؤں میں نہیں ہے، شیشے بکھرے ہوئے ہیں، اپنا خیال رکھنا، ادھر آ جائیں، سائڈ میں آ جائیں، دیکھیں کون رہ گیا، نکالیں۔ یعنی اس وقت بندے کو خود بھی لگتی تو ہے نا بندہ گرتا ہے، لیکن اس وقت ایک ایک کا خیال رکھنا، ایک ایک کا نام لے کے بلانا کرنا، تو واقعی اپنے حواس قابو میں رکھنا۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں، اللہ خیر فرمائے گھر میں، اس طرح اپنے آپ پر سیلف کنٹرول کیسے رکھے بندہ؟ اس میں بندے کی کوالٹی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ اس وقت جس پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کر دے، اور بس ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسی چیزیں۔ اور وہ سین تو وہ تھا جب ہم سڑک پر کھڑے تھے، گاڑی کوئی آ نہیں رہی ہے، گیلے، اچھا بارش بھی تیز ہو گئی، بارش بھی تیز ہو رہی ہے، ایسی بارش تیز ہوئی اور مطلب اسلام بھائی زخمی ہیں، اور مجھے شاید یہاں زخم لگا تھا تھوڑا سا، اور یہ تھے پاسپورٹ کا بھی کچھ حال عجیب و غریب تھا۔ اللہ، سب کے موبائل پانی میں، سب کے موبائل پانی میں۔ اچھا اس ٹائم پر اس سے وہ چٹکلا یہ ہوا تھا کہ حیرت کی بات میں آپ کو عرض کروں، بالکل بالکل حیرت کی بات، جب میں گاڑی سے باہر نکلا تو گاڑی تو پانی کے اندر ہی تھی، اس وقت امیر کا بیان چل رہا تھا، جی ہاں، اور جب گاڑی پانی کے اندر تھی نا، بیان پھر بھی چل رہا تھا، تو حواس بحال ہوتے نا، تو وہ جب حواس بحال ہوئے تو میرے کان میں امیر سنتی کا بیان جا رہا تھا، گاڑی آدھی پانی کے اندر تھی۔ تو خیر وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ میں تو زندہ ہوں،
یعنی جس ٹائم پر میں میرے حواس بحال ہوئے، ہوش آیا، ایک حواس بحال جس کو ہم کہتے ہیں کہ تو یہ میری فیلنگ کی میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو میں کہا یار میں تو زندہ ہوں. یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے ایک شعور ایسا بن جاتا ہے کہ اچھا یوں ڈیتھ ہو گئی. تو اب وہاں آواز میرے سنت کی آواز کانوں میں آ رہی ہے، تو یہ آواز آ رہی ہے، تو یہ لمحوں کی گفتگو ہے، یہ لمحوں کی بات ہے. اور پھر ہوا کہ ہاں یار مطلب کہ زندہ ہیں یار، اور پاپا کا بیان چل رہا، پانی کے اندر گاڑی ہے اور میرے پیر صاحب کا بیان جاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم جیسے باہر نکلے نا، تو باہر نکلے تو وہ جو جگہ تھی جہاں پانی کا ختم ہوتا، خشکی تھی اور اوپر روڈ تھا، ڈھلان تھی. تو جیسے باہر نکلے تو میں دیکھ رہا ہوں یہ بار بار ڈرائیور غوطہ کیوں لگا رہا پانی کے اندر. اچھا پھر نکلے، پھر غوطہ لگائے، پھر نکلے، پھر غوطہ لگائے. تو میرے پاس اس بیچارے کو کیا پرابلم ہے؟ بولے اپنا موبائل ڈھونڈ رہا ہے. اب اس کو بیچارے کو اپنی موبائل کی پڑی ہوئی تھی. اب ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ سب زیادہ ضروری ہوگا. تو پھر جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو اب گاڑی کوئی نہ رکے، اور اثر غالباً ہم نے پڑھنی تھی. اثر پڑھنی تھی. اور وہ منظر بھی مجھے یاد ہے کہ ہمارا تھا کہ نگران شورا کو آگے بٹھا دیں، تو اس نے، اب جانتا تو تھا نہیں، اس نے ویسے ہیلپ کے لیے روکا. ڈبل کیبن ٹائپ کی تھی، پیچھے ڈالا تھا. اس نے بولا کہ میری فیملی بیٹھی ہے بھائی، میں اندر نہیں بیٹھاؤں گا، جس نے بیٹھنا ہے پیچھے بیٹھ جائیں. تو آپ اور چند اسلام بھائی بیٹھ پائے کھلی ڈبل کیبن میں. کپڑے سارے بھیگے ہوئے، امام اترے ہوئے، بارش ہو رہی ہے، بیگوں میں پانی. اور تھوڑا آگے گئے تو ہم نے کہا اثر پڑھنی، اثر پڑھنی. یہ آپ کو فکر تھی، بار بار آپ یہ فرما رہے تھے کہ نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھنی. پھر ہم اترے، وہ گاڑی کو فارغ کر دیا، وہ فارغ کیا، دوسری گاڑی کی، پھر آگے جا کر نماز پڑھی. کپڑے جب خوش تھے، کچھ خون والے تھے، یہ سب کچھ. وہاں جا کے پتا چلا کون کتنا زخمی ہے، کس کے کہاں سے خون نکل رہا ہے، کیا ہے یہ. اچھا وہ موبائل نہیں، تو پھر وہ جو دوسری گاڑی تھی اس نے موبائل لیا، اس میں کہیں سے سیم ڈالی. عمران گیگی بڑے اس میں مطلب کہ ایکٹیو تھے اور کافی مطلب کانفیڈنٹ تھے. پھر اطلاع دی کہ یوں ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں اطلاع پہنچ چکی تھی ڈھاکہ میں بھی کہ ہو گیا تھا. کہ ایک واقعہ تھا، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے جان بچا لی. اور یہ ہوتا ہے اس طرح، اللہ ایمان سلامت رکھے. آمین. اچھا کومیلا میں یہ ایک واقعہ ہوا تھا. عبدالحبیب بھائی جب آئے ہوئے تھے نا، آپ نہیں تھے اس وقت، تو ہم چٹاگانگ سے ڈھاکہ ہی جا رہے تھے. تو وہاں بس بھی بڑی اچھی چلتی لگژری. تو ہم نے بولا ٹرین شاید لیٹ ہو جائے، ہم بس میں چلتے ہیں. ان دنوں کوئی ہڑتالیں تھیں تو ہم لوگ کومیلا میں اتر گئے. یہ وہ یعنی کہ رات چلے تھے، فجر ہو گئی نا، وہ چلے ہی نہیں آگے، ٹریفک سارا بند ہوا. تو عبدالحبیب بھائی نے کہا اتر جائے. میں نے کہا کومیلا میں اسٹیشن ہے، ٹرین میں چلتے ہیں. یہ اب وہ ہم اتر گئے. اب اترنے کے بعد نماز وغیرہ پڑھی، ایک آدھ اسلامی بھائی کو فون کیا، وہ ہمیں اسٹیشن لے گئے. پوچھا تو بھائی دوپہر میں ٹرین آئے گی. اب ٹرین وہاں کوئی رکے نہیں. اچھا چٹاگانگ سے جو اسلامی بھائی آ رہے تھے ان سے رابطہ کیا، کمال بھائی وغیرہ سے. تو انہوں نے کوئی انفرادی کوشش کی. پہلے تو عبدالحبیب بھائی نے اپنا پاسپورٹ دکھایا اسٹیشن ماسٹر کو، بات کی کہ میں فورنر ہوں اور اس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم نے جانا ہے. کیونکہ اگلے دن ہی ہمیں سلہٹ جانا تھا، ڈھاکہ جا کے پھر سلہٹ. اب وہ اس نے بولا بھائی میں کیسے روک لوں یہ. پھر کمال بھائی نے کوئی ترکیب بنائی تو ٹرین رکی، اس پلیٹ فارم پہ نہیں رکی، وہ جا کر کوئی 1-2 کلومیٹر دور رکی. اب پٹریاں، عبدالحبیب بھائی نے جبہ پہنا ہوا اور کمال بھائی آواز لگا رہے حاجی آ جاؤ آ جاؤ. عبدالحبیب بھائی جبہ لے کے، وہ جو منظر عبدالحبیب بھائی بھولتے نہیں. بولا یار آپ لوگوں نے پٹریوں پر اور ٹرین کے پتھروں پر جو دوڑ لگوایا. اچھا پھر ہوا کیا کہ اب جیسے تیسے بیگ بھی اور چل رہے ہیں ہم لوگ، بھاگ رہے ہیں. ٹرین تھوڑی دور رہ گئی، اس نے ٹرین چلا دی. اب ان کو کال کر رہے روکو تو صحیح. بولا گارڈ نہیں روک رہا. بولا میں نے 1 منٹ کے لیے بریک مارا تھا تو اب جو ہے نا میں نے رک گئے. پھر شام کو کوئی ٹرین آئی، اس میں ویٹ کرا تو پھر چلی گئی. وہ چلے گئی. وہ جبہ اٹھانا بھاگنا کام نہ آیا. یہ ڈبل صدمہ ہوا. چلے اللہ خیر کرے. یہ رائے خدا کا جب سفر کرتے ہیں نا تو اس میں بھی ایک سے ایک اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اس میں بھی ایک سرور ہے، سفر کرنا ضرور ہے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو رائے خدا کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرمائے. بنگلہ دیش میں دین کی محبت، دین کی چاہت اور دین کے نام پر وقت دینا، یہ بنگلہ دیش کا حصہ ہے، وہاں کے مسلمانوں کا حصہ ہے. اور ماشاءاللہ بہترین یہ دین کے لیے وقت دینے والے لوگ ہیں. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. کالس لیتے ہیں. نگران شورا اور علی بھائی اور دیگر ہمارے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کا گاڑی جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا کومیلا میں، تو نگران شورا جب ڈھاکہ آئے اور موہن پور جامع مسجد میں نگران شورا جب تشریف لائے تو ان کے آنے کا جو انداز تھا وہی مسکراہٹ. کتنا بڑا واقعہ ہوا اور
خود بھی نگران شورا جو ہے وہ زخمی تھے، لیکن ماشاءاللہ ان کا مسکراہٹ آج بھی یاد ہے، اور ہمارے جو مسجد کے امام صاحب تھے، یہ نگران شورا کا یہ مسکراہٹ اتنا ان کو پسند آیا کہ بارہا انہوں نے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نگران شورا اراکین شورا کو سلامت رکھے، اور کوئی پریشانی آئے تو کس طرح اس وقت اپنے انداز رکھنے چاہیے وہ بھی سیکھنے کو ملے۔ بہت بہت شکریہ۔ ریاض بھائی ہمارے محمد ریاض اتاری ڈھاکہ سے۔ ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ نہیں، ایک سے ایک اسلام ہے بھائی، بنگلہ دیش سے ایک سے ایک اسلام۔ اچھا، یہ لوگ فکر بہت کر رہے تھے، بہت فکر کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے پاس موبائل تو تھے نہیں، انہوں نے ڈاکٹر وغیرہ سب بلا کے رکھے ہوئے تھے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے اس میں، اس واقعے کے بعد سے تھا، کیونکہ ابھی ایک اور حادثہ ہوا تھا، ہم لوگ ابھی جب آ رہے تھے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ، تو پیچھے والی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو وہ بھی ٹکرائی تھی، تو کافی اسلامی بھائی بظاہر تو ایک دو کو زیادہ لگی تھی، لیکن میں نے ان کو کہا، مجھے وہی یاد آیا 2007 والا، میں نے کہا جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے نا، پھر باڈی پین کرتی ہے، پسلیاں، جوائنٹس اور اس طرح، کیونکہ جھٹکا لگتا ہے یہ سب یہ اس وقت۔ تو پھر ہم بھی جب رات کو آئے تو ان لوگوں نے ڈاکٹر بلایا، انہوں نے پین کلر کوئی دی، بعض کو اینٹی بائیوٹک دی، پھر وہ دودھ منگا کر اس میں ہلدی ڈال کے پلائی۔ ہلدی کا دودھ؟ جی ہاں، کہ اس میں سے، اس میں کافی جی ہاں پین کلر ہے، بہترین پین کلر ہے، اگر اچھی ہلدی ہو اس کو دودھ میں ڈال کر، لیکن ڈاکٹر کے مشورے سے، ہر چیز چلے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کال دیجیے۔ میرا رکن شورا علی بھائی سے یہ سوال ہے کہ کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کا باپا کے ساتھ ہوا ہو، جو لائف میں فرسٹ ٹائم ایسا ہو جو آپ کبھی بھلا ہی نہیں سکتے ہو زندگی میں، تو اس بارے میں کائنڈلی کچھ بتا دیجیے گا پلیز۔ مجھے تھوڑا ہی چلانا ہوتا فوراً، باقی قوم خود ہی چلا رہی ہوتی ہے۔ صحیح ہے ماشاء اللہ۔ جی، یوں تو امیر سنت کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ امیر سنت کو دیکھا، مدنی ماحول میں تو آ گیا تھا لیکن امامہ وغیرہ نہیں پہنا تھا، ہمارے ایک ذمہ دار تھے، بولا حضرت صاحب جو ہے عمرے پہ جا رہے ہیں، شہید مسجد کھارا در سے قافلہ جائے گا، تو آپ ان دنوں حیدرآباد میں ہوتے تھے؟ حیدرآباد میں، تو ہم لوگ بس میں بیٹھ کر آ گئے۔ شہید مسجد وہ 3 صفحے ہی غالباً تھی اس وقت، اس میں جو ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے ظہر میں انتظار کر رہے تھے، تو میں بار بار اٹھ کے دیکھتا کہ بھائی کب آئیں گے حضرت صاحب، کب آئیں گے۔ اتنی دیر میں اسلام بھائی اٹھے اور بیٹھے، تو میں نے کہا حضرت صاحب کہاں ہیں؟ بولا وہ بیٹھے تو ہیں۔ میں نے کہا نہیں، تو آپ جیسے انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، آپ جیسا امامہ ہے، یہ کہاں ہے؟ بولا یہ۔ تو ایک تو وہ پہلی زیارت جو کی تھی وہ۔ دوسرا یہ کہ جب میں دعوت اسلامی میں آ گیا تھا تو یہ دیکھا تھا امیر سنت کو عموماً کسی نے پین دیا تو پین تحفے میں دے دیا، عموماً اس طرح کا تحفہ ملتا تھا۔ تو حیدرآباد ہماری عثمانیہ مسجد عثمان آباد میں امیر سنت تشریف لائے تھے عمرے سے آنے کے بعد۔ یہ جو میں نے زیارت کی تھی یہ تو عمرے پہ جانے سے پہلے، تو عمرے سے آنے کے کچھ عرصے بعد حیدرآباد آئے تو وہاں ملاقات تھی، تو ہم دوست کچھ لائن میں لگے ہوئے تھے، تو سب کہہ رہے تھے میں یہ تحفے میں دوں گا، میں یہ دوں گا، تو میں نے کہا میں اپنی گھڑی دوں گا، تو کسی نے بولا بھائی گھڑی کسی پیٹی یہ دینے کی ہوتی ہے کہ پیٹ صاحب کو، تو مجھے ہوا کہ کیا دوں، پھر بہرحال کیا دیا یہ تو یاد نہیں، لیکن گھڑی کی تمنا تھی۔ بولا اچھا گھڑی کیوں دو گا؟ میں نے کہا پھر ہو سکتا ہے مجھے بھی حضرت صاحب گھڑی دیں، اور میں گھڑی مجھے دیں گے تو مجھے یاد رہے گا، امیر سنت کی یاد تازہ رہے گی یوں۔ تو وہ تو رات نہیں ترکیب بنی۔ پھر امیر سنت کہیں نہ کہیں سحری کے لیے جاتے تھے، پھر سحری کے بعد یا فجر کے بعد کسی گھر میں تھے تو ہمیں بھی موقع مل گیا، تو امیر سنت نے اپنا بیگ کھولا تو مدینے کے تحفے تھے، تو مختلف اسلامی بھائیوں کو دے رہے تھے۔ تو جب میری باری آئی تو کسی نے کہا کہ ان کی کیسٹوں کی دکان تھی وہ ختم کی، اور انہوں نے یوں درس دینا شروع کر لیا، اور ماشاءاللہ کافی یہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ تو باپا یہ تحفے دیکھنے لگے نا، وہ پین بھی تھے، تسبیح بھی تھی، باپا نے گھڑی نکالی، اور امیر سنت نے گھڑی نکال کر فرمایا ان کو تو گھڑی تحفے میں دینا چاہیے۔ تو رات سوچا تھا گھڑی ملے تو صبح فجر تک جو ہے وہ ایسے کئی واقعات ہیں ماشاء اللہ۔ امیر سنت کے ایسے کئی واقعات ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، کیا چاہیے، اس طرح کی ماشاءاللہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں امیر سنت کی موجودگی میں۔ اور ایسا ہم 92 میں حج کے دنوں میں قافلے کے ساتھ تو نہیں تھا امیر سنت کے، امیر سنت کا حج کا قافلہ الگ تھا، تو ہم اسی طرح مسجد الحرام کے باہر کہیں سیڑھی وغیرہ بیٹھے تھے، امیر سنت بھی وہیں تھے، میں بھی وہیں حاضر تھا، تو اتنا قریب تو تھا نہیں لیکن قریب رہنے کا جذبہ تو اللہ کا شکر ہے تھا، تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے پہنچ گئے تھے۔ اس میں ایک شخص آیا تھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ حضرت کہاں ہیں؟ تو ہم اب اچھا مجھے بھی صاحب نے اشارہ کر دیا تھا، مجھے یاد پڑتا کہ تم بولنا نہیں، اور وہ پہچانے نہیں کہ حضرت کہاں ہیں، کیونکہ وہ جو ایک انداز تھا گلا ملا سا، جی ہاں اس کے بھی میرے کو یاد تازہ ہوئی
ابھی ہم پنجاب کے جو سفر تھا میرا، تو ہم جا رہے تھے، شاید ملتان سے جا رہے تھے، کہیں سے جا رہے تھے لاہور کی طرف. ہاں، تو راستے میں تھوڑا ہمارا اسٹے ہوا تھا، ہم رکے تھے، اترے تھے، تو وہاں میں چارپائی پہ تھوڑا بیٹھ گیا تھا. تو میرے ساتھ ہمارے اسلام بھائی تو جبا ہوا پہنا ہوا تھا، میں تو کرتا شلوار پہنا ہوا تھا میں نے. تو اس کو کسی نے کہا ہوگا، وہ حاجی صاحب مشہور ہوتا ہے نا، کہ وہ حاجی صاحب بیٹھے فوٹو کھینچا لو. تو وہ گیا اور ہمارا وہ جو اسلام بھائی تھا نا ان کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اچھا میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا نا، کھڑا ہو گیا. تو پھر دوستوں کہہ رہا یار وہ حاجی صاحب کے ساتھ فوٹو کھینچنا. تو اس کو کوئی اشارہ کرنے لگا، میں نے کہا رہنے دو، میری پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہے. اچھا اب وہ جس کے ساتھ فوٹو ہو رہی ہے نا، وہ میرے کو منہ دے کر وہ بولنا کچھ بھی نہیں، فوٹو کھینچانے دے، چل ٹھیک ہے. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. کال دیجیے. جی میرا علی بھائی سے سوال یہ ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ رہے. آپ نے اپنے صاحبزادے کو بنگلہ دیش بھیج دیا دین کے کام کے سر انجام دہی کے لیے، تو ایسی کیا چیز تھی، ایسا کیا جذبہ تھا جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ یہ ماشاءاللہ آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہے اس معاملے میں، کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی اولاد کو، اور میں کہتا ہوں شاید پورے گھر کو آپ نے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں ایک طرح سے مصروف کیا ہوا ہے. اور یہ ہمارے رکن شورا جی محمد علی بھائی اور ان کے خاندان کی جو دعوت اسلامی کی خدمات میں جو قربانیاں ہیں، میرے رب نے چاہا تھا یہ یاد رکھی جائیں گی اور یاد رکھی جا رہی ہیں. بچوں کو درس نظامی کرانا، بچیوں کو کرانا، پھر بچوں کی فیملی، اپنی فیملی، سب کو ایک کام میں لگا کر رکھنا. دعوت اسلامی یہ ہیں ایسے گھر ہمارے ماشاءاللہ اراکین شورا اور دیگر سے میدان ایسے گھر ہیں، مگر ایسے گھر بہت زیادہ نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، ہونے چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. ہم سب اپنے، میں، میرے گھر والے، بیوی، بچے، بہو، بچے، بچوں کے بچے، سب مل کر ایک ہی کام ہو، دعوت اسلامی، کیونکہ دین کا کام ہے، دین کی خدمت ہے، سنتوں کی خدمت ہے. مسجد بھرو ہے، اسلامی بہنوں میں، اسلامی بھائی، اسلامی بھائیوں میں، یہ سب دین کا کام. اور اس کے لیے ایک پورا ایک نظام ہے کہ اپنے ساتھ بچوں کو رکھنا. مجھے یاد ہے جب ہم حضرت علی کو یاد آ جائے گا، ہم جب سندھ کے دورے بہت ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور شاید میں آئے دن سندھ میں ہوتا تھا، آئے دن سندھ میں ہوتے تھے. میں کراچی سے آتا تھا، سندھ کابینہ میں باقاعدہ آپ کے پاس ایک ایریا تھا، بدین تھا، سندھ تھا، نواب شاہ تھا، ہر جگہ میرے پاس کار ہوتی تھی تو میں چلا جاتا تھا. اور شورا سے پہلے ہر ہفتے بس میں جایا کرتے تھے ہم شہزاد پور. میرے اپنے وہ کار تو تھی نہیں، بے کار تھا، ٹھیک ہے. تو جب کار آئی تو پھر تنظیمی جذبہ ہونے، تو میں اس کو دیکھتا تھا کہ یہ کتنے سکھر، کتنے عرصہ رہے آپ؟ تقریباً 12 ماہ یہ سکھر، اور جو پوری فیملی کے ساتھ. میں کہا علی پوری فیملی کے ساتھ گھومتے ہو تو اچھا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ علی بھائی پوری فیملی کو لے کر سکھر بیٹھ گئے، پوری فیملی کو لے کر اور بھی شہروں میں آپ کا جانا ہوتا تھا. تو یہ کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی پوری فیملی کو انوالو رکھتے تھے. نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج الحمدللہ یہ اور ان کی فیملی اور بچے اور بچوں کے بچے بھی ماشاءاللہ، یعنی کہ بچے، اور اللہ نے چاہ تو بچوں کے بچے بھی، اللہ نے چاہ تو سب کے سب مل کر کام کریں گے. تو لیکن اب بھی آپ بنگلہ دیش بٹھا کر آ گئے ہو بیٹے کو، ماشاءاللہ. اللہ قبول فرما لے. اور اللہ کی رحمت سے ہے، یہ انسان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. کون ایسا شخص نہیں چاہتا، بلکہ بظاہر جو ایک ماحول سے، دینی ماحول سے وابستہ یا کوئی مبلغ نہ بھی ہوں، تو وہ دعا تو یہی کرتے ہیں، کراتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں، اچھے ماحول میں ہوں. دعوت اسلامی سے وابستہ بھی کئی لوگ ملتے ہیں. یہ تو اس میں کوئی انسان کا ظاہری کمال نہیں ہے، رب کی رحمت ہے، کامل مرشد کا فیضان ہے. اور سوچ ہونی چاہیے. ڈاکٹر چاہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر چاہتا ہے میرا بیٹا انجینئر بنے، فلاں میرا بیٹا یہ بزنس مین چاہتا ہے میرا بیٹا بزنس مین بنے. تو ایک مبلغ کو چاہیے کہ میرا بیٹا مبلغ بنے. ہم اپنے طور پر کوشش کریں اپنی اولاد کے لیے، ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. اور کوشش میں صرف نیت ہی کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، نیت کے ساتھ عزم بھی، اور عزم کے ساتھ اس کے تعلق سے کوششیں ہیں کہ ہم نے اس کو ایسا رکھا، ساتھ رکھا. تعلیم، تربیت، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ، یہ سارا نظام بنائیں، اپنے طور پر کوشش کریں. اور اس کے بعد نصیب کہ اگر کسی کا اولاد کھلی کر گئی تو کر گئی، نہ کری تو کم از کم انشاءاللہ ہمیں ہماری کوششوں کا ثواب ملے. اس میں حضور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان ہمت نہ ہارے،
مایوس نہ ہو اور اپنے بچوں سے اپنا بیہیویئر خراب نہ رکھے. سختی شدت اگر گھر میں ہوئی نا تو وہ پھر بچے بھاگتے ہیں. یعنی گھٹن کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ پھر والد جہاں سے بھی سختی اسپیس پیدا ہو جاتا ہے، گیپ آ جاتا ہے، گیپ آتا ہے. دوستانہ ماحول رکھیں تو وہ پھر بچہ بات خود نہیں ہی ہو کر رہا ہے. ہاں پاتی. جی ہاں. ایسا دوستانہ بھی نہ رکھے کہ بیٹا باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے اور ابو کیا حال ہے، کیوں بیٹا کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، وہ دوست ہونا. اس پہ ڈسٹینس بہت ضروری ہے. آج کل ہمارے بہت یہ رواج چلا ہے، یہ روپ چلا کہ باپ کو دوست بن کے رہنا چاہیے. مدنی مذاکرے میں بھی سوالات ہوئے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. باپ باپ ہے، دوست بن کر رہنا. یہ جملہ اس پر غور کر لیں. والد کو اپنے اولاد کے لیے اسپیس دینا چاہیے، صحیح. ایسا ماحول رکھنا چاہیے کہ والد بات کر سکے، بیٹا بات کر سکے. لیکن ایسا ماحول نہ ہو کہ بیٹا بدتمیزی پر اتر آئے، بے حیائی کی بات کرنے لگے، اس کی شرم ختم ہو جائے. یہ نہیں ہونا. یہ ہمارے یہاں چل پڑا ہے. اور بیٹا پھر باپ سے وہ بات کر لیتا ہے جو کل کو بیٹا اپنے پہ ایک وقت تھا کہ والد کے آگے بات کی جاتی تھی لیکن نگاہیں نہیں اٹھتی تھی. اب نگاہ کیا اٹھنا ہے، نگاہ بھی اٹھتی ہے، زبان بھی اٹھتی ہے. اب تو بدقسمتی کے تو ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے باپ کے اوپر. تو وہ جو لائن ہے نا والد و بیٹے کے درمیان، کہ وہ لائن بیٹا کراس نہ کرے، یہ والد کو کرنا پڑتا. اور ایسا ماحول نہ رکھے کہ بیٹا باپ سے کوئی بات ہی نہ کر سکے اور بات باپ پہ جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اور بیٹے کو لے کے 2 باتیں کروں گا تو 4 باتیں سننی پڑیں گی. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. معتدل مزاج اور انداز رکھنا چاہیے. جی کولیں آ رہی ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں. آج رکن شورا محمد علی بھائی کی آمد مرحبا. اللہ پاک نگران شورا کو، رکن شورا کو، مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. علی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ مکے اور مدینے میں باپا جانی کے ساتھ کتنی بار گئے ہیں؟ اور آپ کی مکے پاک یا مدینے شریف یا بنگلہ دیش کی کوئی ماضی کی یاد ہو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. امیر علیہ سنت کے ساتھ تو اللہ کی رحمت سے 2001 میں جو چل مدینہ نصیب ہوا تھا ماشاءاللہ. ہمارے نگران شورا بھی تھے، اس میں شورا بن چکی تھی اور شورا بنے ہوئے 1 سال ہوا تھا. تو وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر ہوا. وہ تو سفر پورا کے پورا یادگار. کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کا منظر، تو پھر احرام باندھنا، تو پھر وہ لبیک، تو پیچھے پیچھے طواف کرنا، وہ دعائیں، وہ مناجات، وہ مکہ المکرمہ میں مدنی مذاکرے، تو سوال جواب، پھر وہاں کی سحریاں، افطاریاں، زمزم شریف پینے کے باقاعدہ مقابلے کے کون زمزم شریف زیادہ پئیں گے. پھر امیر علیہ سنت کے منفرد انداز. پھر مدینے جانے کا وہ جو سفر مدینہ، اس میں رکعت مدینہ آنے والا ہے. درد کے نیچے عہد وفا. اے ہے کیسی کیسی یاد کر. خاک مدینہ، اور پھر مدینے میں اترنا، اور نگاہیں جھکا کر وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ سبز گنبد کی زیارت کے لیے جانا، سبز گنبد دکھانا. وہ ایک جگہ اسلام بھائی کچھ تھے، تو امیر علیہ سنت اسٹارٹ کے دن تھے مدینہ شریف میں، تو لیٹے ہوں گے اسلام بھائی، تو کسی امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ہم کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا مدینے میں. مدینے کی تو کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور نیک لوگوں کے ساتھ، عاشقوں کے ساتھ مدینے کا سفر ہونا چاہیے. میں ایک بات عرض کروں آپ سے، ماشاءاللہ مدینہ شریف کی تعداد ایک سفر کرتی ہے، بلاوا آتا ہے، اور بڑی سعادت کی بات ہے. مدینہ منورہ کی حاضری، بارگاہ رسالت کی حاضری، مکہ مکرمہ پہنچنا، کعبے کا طواف، عمرہ، حج، الحمدللہ اللہ نصیب کرے. بار بار یہ سعادتیں ملیں، خیر و عافیت کے ساتھ ملیں، ذوق و شوق کے ساتھ ملیں. میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں پیارے اسلام بھائیوں. سفر مدینہ میں ایک اسلامی بھائی نے آ کر کوئی بات چیت کی. بات چیت کوئی غیر شرعی نہیں تھی، اور ایسی کوئی غیر اخلاقی بھی نہیں تھی. تو بات چیت جب ختم ہو گئی تو میں نے اسے ایک سوال کیا، میں کیا یہ بات ہم کراچی میں کر سکتے تھے؟ ہاں کر سکتے تھے. تو میں نے کہا پھر مدینے میں صرف وہی کام کیوں نہ کرو جو صرف مدینے میں کر سکتے؟ اے ہے اللہ اکبر، کیا بات ہے مدینے کی. بہت وہ ان کا رسپانس بہت اچھا تھا. ایسا لگا ان کو مزہ آیا، سبحان اللہ. ان کو مزہ آیا کہ ہاں یار یہ. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ناظرین، آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ آتا ہے، کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں یار بعد میں کر لیں گے. فون آتا ہے کہتا ہے 2 4 6 دن کے بعد کر لیں گے، یار 10 دن کے بعد کر لیں گے. کیوں بھائی؟ یار ابھی ایونٹ ہے، گھر میں ایک مصروفیت ہے. ایک مسلمان کی زندگی میں اس سے بڑا کیا موقع ہوگا کہ وہ مدینے میں. کیا بات، اس سے عظیم کیا گھڑی لائے گا اللہ کہ وہ مدینے میں. مدینے میں
ہے یہ فضل خدا میں مدینے میں ہوں، چاہیے اور کیا میں مدینے میں ہوں۔ مکہ پاک وہ گلیاں، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ہم مکہ پاک مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت پائیں تو ہمارا یہ ذہن بن جائے، کمنڈمنٹ ہو آپس میں، کیونکہ ڈیفینیٹلی 2 4 6 جاتے ہیں، فیملیز جاتی ہیں، آپس میں جاتے ہیں، کہ مدینے میں وہی کریں گے جو مدینے میں ہی کرنا چاہیے۔ سبحان جو اللہ۔ مدینے کے علاوہ اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کھانا پینا ڈیفینیٹلی جو ایک انسان کی زندگی کے احتیاج حاجت ہے۔ اب مدینے میں کھا رہا ہوں تو آقا نے بھی مدینے میں کھانا کھایا ہے، کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مدینے میں یار یہ کام اپنے مطلب یہ طے ہو جائے کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری ڈسکشن، یہ سارے معاملات ہم اگر جائز ہیں، درست ہیں، تو یہ ہم بعد میں کر لیں گے۔ مدینے میں صرف مدینے کی باتیں، یا وہ باتیں یا وہ کام جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ ہے ہی مدینے کے لیے خاص، یہ مدینے میں ہونا چاہیے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس پہ غور کریں گے تو آپ کے لیے اتنے راستے کھلیں گے، اور ذوق میں، شوق میں، مدینہ پاک میں رہنے میں، وقت گزارنے میں اتنا مزہ آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں کون کون سے افعال اور اعمال فرمائے، تو وہ میں کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں کہاں کہاں آپ تشریف لے گئے، میں ان مقامات پر حاضری دوں گا۔ وہ قبولیت دعا کے مقامات ہیں، جیسے ریاض الجنہ کتنا عظیم مقام ہے، اور بھی کئی جگہ ہیں جہاں آیات نازل ہوئیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نبی پاک جلوہ فرما تھے۔ تو ایک زیارت ہے، وہ زیارت گاہ ہوتی ہے، پھر وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک پہنچے، آپ تشریف لے گئے، وہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ تو یہ مکہ پاک کی گلیاں، مدینہ پاک کی گلیاں، مسجد الحرام، مسجد نبوی شریف، اور یہ ساری آپ اگر غور کریں گے نا، ہمارے پاس کسی اور کام کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اگر جو کچھ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیا طواف یہاں نہیں کریں؟ طواف ہے ہی وہاں، اس کے علاوہ کوئی طواف ہے کہیں نہیں۔ بے شک کعبے کی زیارت وہیں ہے، اس کے علاوہ کعبے کی زیارت کہیں اور ہے ہی نہیں۔ کعبے کو دیکھ کر زمزم پینا وہیں میسر ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں زمزم پیو لیکن سامنے کعبہ نہیں ہے، کعبہ وہیں ہے۔ تو یہ جو گنبد خضرا وہیں ہے، وہ ہے نا، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، خم ہو گئی پشت فلک اس طعن زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ تو یہ کچھ یہ سوچیں، اور ایک عشق و محبت کی باتیں کر رہا ہوں، جنرلی طور پر عشق و محبت کی باتیں کر رہا ہوں کہ یار یہ کرنے ہمیں، تو وہ کام سے ایوائڈ کریں جس کا میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کام کو فوکس کریں جس کا میں عرض کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ سفر کا ذوق، اس سفر کا شوق، اس سفر کا جو حسن ہے نا، اس میں اور اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کالز بھی ہیں، سوالات بھی ہیں، گھڑی اجازت نہیں دے رہی کہ میں پروگرام لے کر آگے بڑھوں۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب کرے، مکہ مدینے کی بعد اب حاضریاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے حاجی محمد علی بھائی، ان کے گھر بار کو شاد و آباد رکھیں گی، خدمات دعوت اسلامی کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور واقعی باتیں رہ گئی ہیں، لیکن چلو جاتے تھے، مدینے کی باتیں ہو گئی، مکے کی باتیں ہو گئی۔ اللہ پاک آپ کو بھی میٹھا میٹھا پیارا پیارا مدینہ دکھائے، مکہ دکھائے، ہمیں بھی دکھائے، مرشد کے ساتھ وہاں کی گلیوں میں گھومنا اور مکے کی فضاؤں کو چومنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں